وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم وأن المساجد لله وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وقال الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وقال الله تبارك وتعالى ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأماكن مساجدها وشر الأماكن أسواقها أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسن فجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ کی بارگاہ عالی میں بے انتہا حمد و ثنا، بے انتہا شکر و سپاس کہ ہم اپنی زندگی کا ایک عجیب ترین جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہیں. اس مسجد کی یہ پہلی نماز ہے اور پہلا جمعہ بھی ہے. جیسے یہ ہماری زندگی کے لیے یادگار جمعہ ہے، انشاءاللہ امید بلکہ یقین ہے کہ آخرت میں بھی ہمارے لیے یہ عظیم ترین ذخیرہ ہوگا. مسجد کے در و دیوار، یہاں کی زمین، یہاں کی فضا، امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ایمان والے ہونے کی گواہی دیں گے. وہ فرشتے جو اس وقت اس مسجد میں موجود ہوں گے اور یقیناً موجود ہیں، اور اس وجہ سے کہ سید الاولین والآخرین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کے حاضری لگاتے ہیں کہ کون کون آیا، اور اس کے بعد پھر جب خطاب شروع ہوتا ہے تو فرشتے وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور خطاب سننے لگتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ فرشتے مسجد میں ضرور موجود ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب آج اس مسجد میں پہلا جمعہ پڑھا جا رہا ہے تو جو فرشتے اس مسجد کی ڈیوٹی کے لیے مقرر کیے گئے ہوں گے وہ فرشتے بھی شاید پہلی مرتبہ اس مسجد میں آئے ہوں گے. تو جیسے وہ فرشتے پہلی مرتبہ یہاں موجود ہیں، اسی طرح سے ہم کو بھی اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس پہلی نماز اور اس پہلے جمعے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے. مجھے بے اختیار یاد آیا کہ جب اس کشمیر کی سرزمین میں پہلی اذان پڑھی گئی تھی، جس کا تاریخی طور پر ثبوت ہے، اس سے پہلے کب اذانیں پڑھی گئی ہوں گی یہ اللہ کے علم ہے، لیکن باقاعدہ جس اذان کا ثبوت ملتا ہے وہ حضرت سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل
रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिया, जब वो कश्मीर में दाई इस्लाम बन कर के तशरीफ़ लाए और उस वक्त के यहाँ के सरबराह ममलकत को इस्लाम की दावत दी, तो उस दावत देने से पहले उन्होंने जहलम के किनारे पर अज़ान पढ़ी थी और वो फजर की अज़ान थी। हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान बुलबुल रहमहुल्लाह ताला सादात में से थे, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ख़ानदान में से थे, और ये सब के इल्म में होना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे मुक़द्दस तरीन ख़ानदान, सबसे मुक़द्दस तरीन ख़ानदान जिसका सिलसिला हज़रत आदम से चला है और क़यामत तक रहेगा, वह है सादात का ख़ानदान, यानी जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान मुबारक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और इस्माईल अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में आगे सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और आपकी नस्ल जो आगे चली है उन्हीं को हम कहते हैं सादात। तो इस दुनिया में सबसे मुक़द्दस तरीन ख़ानदान सादात का ख़ानदान है। अगरचे इस्लाम में ख़ानदान की बुनियाद पर कोई अज़मत नहीं है, इस्लाम में तक़वे की बुनियाद पर अज़मत है। छोटे ख़ानदान का इंसान भी अगर ईमान, तक़वा, ज़ुहद, अल्लाह का क़ुर्ब और इत्तिबा सुन्नत से आरास्ता है तो वो सबसे मुक़द्दस वही माना जाएगा। लेकिन अगर ख़ानदान के एतबार से देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे मुक़द्दस, सबसे मुतवर्रक और सबसे कमालात और खूबियों वाला ख़ानदान सय्यदुल मुरसलीन वल अव्वलीन, जब आपका ख़ानदान हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला से आगे चला, फिर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से नस्ल आगे चली, और आज तक दुनिया में जो वाक़तन सादात हैं वो उसी ख़ानदान से है। तो जैसे हज़रत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला ख़ानदान सादात से थे, ठीक उसी तरह से सैयद अब्दुर्रहमान बुलबुल रहिमहुल्लाह ताला जो पहली मरतबा, जो पहला बुज़ुर्ग, जो पहला दाई इस्लाम यहाँ कश्मीर में पहुँचा, वो सादात में से थे। तो सैयद अब्दुर्रहमान बुलबुल रहमहुल्लाह ताला को जब इस बादशाह के जो यहाँ उस वक्त ज़माने था उसको दावत देने का इरादा हुआ, तो सारी रात उन्होंने जहलम के किनारे एक पत्थर पर गुजारी, सारी रातें नमाज़ें पढ़ते रहे, और नहीं कहा जा सकता कि कितने आंसू उन्होंने उस पत्थर पर गिराए होंगे सारी रात नमाज़ पढ़ते हुए। फिर तहज्जुद की नमाज के वक्त में उन्होंने दुआ की होगी कि या अल्लाह, इस कुफरिस्तान में मुझे इस्लाम की दावत देने के लिए यहाँ के बादशाह के पास पहुँचना है, मुझे नहीं मालूम है कि वो मुझे मेहमान खाने में रखेंगे या जेल खाने में डालेंगे। और वो जो फजर की अज़ान उन्होंने पढ़ी तो इस जज्बे के साथ पढ़ी कि या अल्लाह, ये अज़ान अब क़यामत तक यहाँ बाकी रहनी चाहिए। चुनांचे उसके बाद फिर मुलाकात हुई और फिर अल्लाह ने नूर तौहीद और नूर ईमान का सिलसिला यहाँ शुरू किया। बस ठीक इसी तरह से आज पहली मरतबा इस मस्जिद में अज़ान पढ़ी गई। आज पहली नमाज जो अदा हो रही है वह जुमे की नमाज़ अदा हो रही है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जुमे की नमाज और ये हमारी पहली नमाज जो इस मस्जिद में पढ़ी जा रही है, यह हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन सरमाया होगा। हज़रात, मस्जिद की तारीख़ बड़ी अजीब तारीख़ है, बल्कि यूँ कहिए इस कायनात में सबसे पहले इंसान ने अगर कोई कंस्ट्रक्शन किया है तो वो मस्जिद बनाई है। पहले इंसान, पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने सबसे पहले खाने काबा की तामीर की है। तो गए इंसानी कंस्ट्रक्शन अगर इस दुनिया में हुआ है तो मस्जिद बनी पहले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना घर नहीं बनाया। उस वक्त तो अगर वो कहीं क़याम करते थे तो किसी पत्थर के नीचे, किसी गार में, किसी दरख्त के नीचे या खुले मैदान में। और पहली कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने की है और किस तरह की होगी वल्लाहु आलम, लेकिन ये कि तारीख़ी तौर पर जो सबूत मिलता है इंसानों की तामीर का, वो खाने काबा की तामीर है। तो गोया इस दुनिया में पहले इंसान ने, पहले नबी ने पहली चीज़ जो तामीर की है वो मस्जिद थी। उनकी बनाई हुई मस्जिद कैसी थी, उसकी दीवारें कैसी थी, उसकी छत थी या नहीं, तकरीबन ये बात तय है कि उसको कोई छत नहीं थी, वो तो सिर्फ दीवारें खड़ी की गई हैं, और वो दीवारें भी पत्थर के ऊपर पत्थर रखे गए हैं, और बस इतनी ही।
اور اس کے بعد پھر اسی خانہ کعبہ کی نئی دوبارہ جو تعمیر ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اور جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرنے کا ارادہ کر رہے تھے تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے کعبۃ اللہ شریف کس جگہ تعمیر کرنا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نشاندہی کی. پھر جب کھدائی ہوئی ہے تو نیچے حضرت آدم علیہ السلام کے رکھے ہوئے پتھر مل گئے اور اسی پر بھی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے. تو اس دنیا میں جو سب سے پہلے باقاعدہ کنسٹرکشن ہوا ہے وہ مسجد ہوئی ہے. پھر ہر علاقے میں ہر جگہ پر امت مسلمہ مسجدیں بناتی گئی. جناب سید الاولین والآخرین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اسی خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے رہے جب بھی ان کو موقع ملا نماز پڑھنے کا. لیکن کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. علل اعلان نماز پڑھنا مشکل تھا. حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ سب کے سامنے نماز ادا کر سکیں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ شریف اس وقت ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا جو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اپنے صحابہ کے ساتھ جس گھر میں چھپ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے اس گھر کا نام تھا ارقم، کیونکہ وہ صحابی کا نام بھی ارقم تھا. تو گویا بیت الارقم میں نمازیں ادا کی جا رہی تھی، وہی ارقم کا نام اس مسجد کا رکھا گیا مسجد ارقم. گویا اس کی تاریخ مکہ مکرمہ کی اس مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو گھر کے اندر کی مسجد تھی، وہی نام اس کا رکھا گیا مسجد ارقم. اللہ کرے کہ جس طرح سے ارقم کے گھر میں پڑھی جانے والی وہ نمازیں اب قیامت تک کے لیے جاری ہو گئی، اسی طرح سے اس مسجد کی نماز بھی قیامت تک کے لیے جاری ہو جائے. پھر جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے گھر کی تعمیر سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا، اور اس کے لیے بذات خود آپ نے محنت کی. جس طرح سے صحابہ کرام پتھر اٹھاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اپنے مقدس ہاتھوں سے پتھر اٹھاتے تھے. جس طرح سے صحابہ کرام گرد و غبار میں اٹ جاتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جسم اطہر پر بھی گرد و غبار ہوتا تھا. اس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، تاریخ مدینہ میں بھی ملتی ہیں اور احادیث میں بھی ملتی ہیں. بخاری شریف کی احادیث میں موجود ہے کہ مسجد نبی کی تعمیر کیسے ہوئی تھی. سیرت کی کتابوں میں اس وجہ سے کیونکہ اس کا تعلق سیرت رسول کے ساتھ بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد کی تعمیر کیسے کی ہے، اور اس کا تعلق چونکہ تاریخ مدینہ سے بھی ہے کہ مدینہ کی تاریخ کیا رہی ہے، مدینہ کب سے آباد ہوا، پھر اللہ کے نبی کے زمانے میں مدینہ کی حالت کیا تھی، پھر وہاں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، کیا کیا تو جیسے وہاں مدینہ طیبہ کی ہر چیز کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، اسی طرح سے مسجدوں کی تاریخ بھی بیان کی جاتی ہے. چنانچہ مسجد نبوی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمائی، اسی مسجد نبوی کے متعلق قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے اور تعمیر کرنے والے مقدس ترین اس کائنات کے نبیوں کے بعد سب سے مقدس ترین جماعت جو اس تعمیر کرنے میں شریک تھی وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت تھی. یہ مسجد الحمدللہ بہت کم وقت میں بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے داعیے کے ساتھ، شوق کے ساتھ تعمیر ہوئی، اور شاید یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک طرف سے بہت بڑی خوشی کی چیز ہے اور دوسری طرف ان کے لیے شکر ادا کرنے کی چیز ہے کہ اللہ نے ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور مسجد وجود میں آ گئی. نہ صرف یہ کہ وجود میں آ گئی بلکہ آج کی نماز کا آغاز ہو رہا ہے. حضرات، مسلمانوں کی مسجد تعمیر کرنے کی تاریخ بہت لمبی ہے اور بڑی عجیب ہے. ظاہر ہے اس وقت مسجد تعمیر کرنے کی تاریخ بیان کرنا نہ اس کی ضرورت ہے نہ وہ مقصود ہے، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں کہ مسجد تعمیر کرنے کا کام جو لوگ کرتے ہیں یہ ان کے ایمان کی علامت ہے. جیسے مسجد کی تعمیر کے لیے سرگرم ہونا ایمان کی علامت ہے، ٹھیک اسی طرح سے شوق اور جذبے کے ساتھ کہیں آنا نماز پڑھنے کے لیے یہ بھی ایمان کی علامت ہے. ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا اس مسجد میں آنا ایمان کی علامت ہے. جس شوق کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ سبھی بھائی پہنچے ہیں، امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ قیامت کے دن ہمارے صاحب ایمان ہونے کا ثبوت ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں. اور اس لیے ہم صاحب ایمان ہیں کیونکہ ہمارا یقین ہے
کہ اس کائنات کا بنانے والا یقین ہے، دل کی گہرائی کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اس کائنات کا بنانے والا ایک خالق و مالک، اسی کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ ہم اعلان کر کے کہتے ہیں کہ اس کائنات کے لیے اللہ نے سب سے مقدس ترین ذات اقدس جو دنیا کے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجی گئی ہے، وہ ہے سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ۔ تب ہم اللہ کی ذات پر بھی ہمارا یقین ہے اور اللہ کے نبی کے سچے ہونے پر بھی ہمارا یقین ہے، تو ہم صاحب ایمان ہیں۔ میں نے پہلے بھی حدیث پڑھی، کل بھی حدیث پڑھی، وہ حدیث کل بھی پڑھی ہے۔ محدثین میں عظیم الشان محدث جو 4 اماموں میں سے ایک امام بھی ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یہ 4 اماموں میں سے ایک امام بھی ہیں اور محدثین میں سے بھی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عظیم الشان محدث ہے، مگر ان سے پہلے امام احمد ابن حنبل گزرے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے حدیث کی جو کتاب لکھی ہے جس میں ہزاروں حدیثیں ہیں، بخاری شریف سے بہت زیادہ حدیثیں مسند احمد ابن حنبل میں ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث کی کتاب لکھی تھی اس کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل، اس میں یہ حدیث موجود ہے اور وہاں سے نقل ہوتی ہے دوسری کتابوں میں۔ مشکوٰۃ شریف کے اخیر میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابی کا نام ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو امامہ باہلی، ان کے اندر کچھ خصوصیات تھی، ویسے تو ہر صحابی میں اندر خصوصیات ہیں، ان کے اندر بھی کچھ عجیب خصوصیات تھی۔ وہ کبھی کبھی ایک ایسا سوال کرتے تھے کہ دوسرے لوگ تعجب کر جاتے تھے کہ کتنا عجیب سوال اس شخص نے کیا۔ یہی ابو امامہ باہلی ہے جنہوں نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا تھا، اور اس سوال کے نتیجے میں ابو امامہ کا احسان ساری امت پر ہے۔ سوال انہوں نے کیا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہم نے بہت دعائیں سیکھی ہیں مگر ساری دعائیں یاد نہیں رہتی اور ساری دعائیں یاد رکھ بھی نہیں پائیں گے، آپ ہمیں کوئی ایک ایسی دعا یاد کرا دیجئے کہ جس کے بعد ہمیں دوسری دعاؤں کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو بڑا عجیب سوال تھا۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو جواب ارشاد فرمایا وہ صرف نبی وہ جواب دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکے گا۔ آپ نے فرمایا ابو امامہ، جب تم کبھی آئندہ دعا کرنا تو یہ کہنا کہ میرے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ میرے حق میں وہ قبول کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے ابو امامہ کے سوال کے جواب میں فرمایا جب تم دعا مانگنا تو یہ کہنا کہ میرے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ میرے حق میں قبول ہو جائیں۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ دعائیں اس کائنات میں کون مانگ سکتا ہے؟ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھا جائے اور اس کے مضمرات کو سمجھا جائے، اس کے تفصیلات اور گہرائیوں تک پہنچائے، تو آدمی کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کی عظمتوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، آپ نے مجھے بہت نعمتیں عطا کی، تاکہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے میں آپ کا شکر ادا کروں، میں آپ کا شکر ادا نہ کر سکا، پھر بھی آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ پھر کہا، یا اللہ، آپ نے مجھ پر پریشانیاں ڈالی تاکہ میں صبر کر کے دکھا سکوں، مگر میں صبر کر نہ سکا۔ یہ تواضع کہہ رہے ہیں، میں صبر کر نہ سکا، پھر بھی آپ نے مجھے ذلیل نہیں کیا۔ پھر یا اللہ، آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی، جن نعمتوں کو کھا کر کے میرے جسم کے اندر طاقت آئی، وہ طاقت میں آپ کو راضی کرنے میں خرچ کرتا، مگر وہ طاقت میں نے آپ کو ناراض کرنے میں خرچ کر دی، پھر بھی آپ نے نعمتیں مجھ سے نہیں چھینی۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا دیجئے، تو آپ نے فرمایا تھا تم یہ دعا پڑھنا، اللہم انا نسألک جمیع ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد، یا اللہ، آپ کے نبی نے ساری زندگی جو دعائیں آپ سے مانگی ہیں وہ دعائیں ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اور یا اللہ، آپ کے نبی نے ساری زندگی میں جتنی پریشانیوں سے، خرابیوں سے، گناہوں سے حفاظت مانگی ہے، ہم بھی آپ سے حفاظت کی دعا مانگتے ہیں۔ اس سے زیادہ جامع دعا تو اس کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ابو امامہ کا سوال تھا۔ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حدیث کے الفاظ سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، مسند احمد بن حنبل کا حوالہ لے کر کے پھر صاحب مشکوٰۃ نے اس کو حدیث کو نقل کیا۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث جو آئی وہ اس طرح سے ہے، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن رآنی وآمن بی وطوبى 7 مرات لمن لم يرانی وآمن بی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، مبارک، بہت مبارک اس انسان کو
جس انسان نے میری ملاقات کی، میری زیارت کی اور اس کے بعد پھر مجھ پر ایمان لایا۔ یہ تو حضرات صحابہ کرام کے متعلق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے میری ملاقات تو نہیں کی ہوگی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ ہم اللہ کے اس گھر میں جس میں پہلی نماز پڑھنے کے لیے ہم جمع ہیں، اسی اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں یا اللہ ہم اس طبقے میں شامل ہیں جنہوں نے آپ کے نبی کو دیکھا نہیں ہے، مگر اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ تو آپ کے نبی نے جن انسانوں کو 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے، ہمارا نام اس میں شامل ہو جانا چاہیے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو اس جماعت میں ہمارا نام ضرور شامل فرمائیں گے جس جماعت کو اللہ کے مقبول ترین نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے۔ تو یقیناً ہم صاحب ایمان ہیں، اپنے ایمان کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کو اپنا معبود برحق مانتے ہیں، ہم سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق مانتے ہیں، ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اور فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من قال اذا اصبح، جو انسان یہ کہے گا تو قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اپنے ساتھ جنت میں لے لی جاؤں گا۔ تو ہم فخر دل کے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ حضرات اس وقت بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، اپنے وقت پر نماز ہم ادا کریں گے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا بہت احسان ہے، اس مسجد میں پہلی نماز ادا ہو رہی ہے، اس پہلی نماز میں ہم کو شرکت کا موقع ملا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اب قیامت تک جو نمازیں اس مسجد میں پڑھی جائیں گی ان نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں پہلا اجر و ثواب ہمارے نامہ عمل میں لکھا جائے گا، اس لیے کہ اسلام کا قانون ہے کہ جس شخص نے کوئی نیک عمل شروع کیا اس کے بعد جو لوگ اس عمل کو کرتے رہیں گے تو پہلا ثواب جو ہے وہ پہلے انسانوں کو ضرور ملتا ہے۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، کہ جس شخص نے دوسروں کو کسی خیر کا کام کا راستہ کا دکھا دیا اور بنیاد ڈال دی تو بعد میں کرنے والوں کا اجر و ثواب ان کو بھی ملے گا اور آغاز کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے حق میں ان نمازوں کا ثواب بھی جاری رہے گا جو نمازیں آئندہ نسلوں تک، صدیوں تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ اسی کشمیر کی سرزمین میں جب عیدگاہ کے اندر سلطان سکندر شاہ نے مسجد کی تعمیر شروع کی تھی، اور آپ جانتے ہیں اس مسجد کا آج بھی عالی مسجد ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد سلطان سکندر شاہ کے عہد حکومت میں تعمیر کی گئی، اور اس وقت حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جوان رانا، ایک صالح ترین جوان، بلکہ ان جوانوں میں سے جن کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ عرش کے سائے کی نیوز ہے، ان جوانوں میں سے تھے میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو میر محمد حمدانی اور سلطان سکندر شاہ کے تعاون سے پہلی باقاعدہ مسجد کی تعمیر ہوئی تھی، اور آج تک وہ مسجد موجود ہے جس کو عالی مسجد کہتے ہیں، اور وہ عیدگاہ کے پاس ہے، اور وہاں نشان لگا ہوا ہے اور کتبہ لگا ہوا ہے جس کتبے میں لکھا گیا ہے کہ یہ مسجد سلطان سکندر شاہ کے عہد حکومت میں تعمیر ہوئی۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں ہمارے عہد میں یہ نئی مسجد تعمیر ہوئی، پہلی مرتبہ نماز ادا کی جا رہی ہے، بس اب اور مزید کوئی گفتگو نہیں۔ ہر انسان کے طرح طرح کے مسائل ہیں، ذاتی مسائل، دینداری کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، اور امت کے بے شمار مسائل ہیں۔ ہم اس پہلی نماز کے موقع پر اللہ کے بارگاہ میں اپنے تمام مسائل پیش کریں گے اور دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اذان ہوگی اور انشاءاللہ پہلا جمعہ ادا کیا جائے گا، اس امید کے ساتھ کہ یا اللہ یہ جمعہ ہمارے لیے قیامت کے دن وہ سرمایہ بننا چاہیے کہ جب نامہ اعمال کھل جائے اور آغاز ہونے لگے تو آپ خود اعلان کر دیں، یا اللہ آپ خود اعلان کر دیں کہ فلاں مسجد میں پہلا جمعہ پڑھا گیا تھا، اس مسجد میں یہ لوگ شامل تھے، اس مسجد میں انہوں نے مجھے پہلا سجدہ کیا تھا، اسی پر میں نے ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے ہاں بہت چھوٹی چیزوں پر کبھی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت میں ہے کہ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ بہت چھوٹے سے عمل پر اللہ جل شانہ نے مغفرت کے اعلانات کر دیے ہیں جن کا تذکرہ سوانح حیات کی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ میں سے بے شمار انسان طرح طرح کی امیدیں لے کر کے اور اپنے
اپنے مسائل، اپنے غم، اپنے درد، اپنی مشکلات اپنے دلوں میں لیے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور امت کا جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ سارے عالم میں اور ہر جگہ جو کیفیات، جو حالات اس وقت ہیں، ایمان کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، سماجیات کے اعتبار سے، اور دوسرے طرح کے اعتباروں سے جو حالات، ان تمام حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے دعا کریں گے، اور دعا کے بعد ہی پھر انشاءاللہ اذان ہوگی، اور اذان کے بعد پھر اذان ثانی ہوگی، اس کا پھر جمعے کی نماز ادا کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب دو زانوں بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھیں، اور انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں۔ الحمد للہ 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 علی نعمائہ، الحمد للہ علی احسانہ، الحمد للہ علی کرمہ، الحمد للہ علی انعامہ، الحمد للہ علی احسانہ، یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اللہم لک الحمد انت حق، اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ اللہم انت حق وقولک حق ووعدک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون کلہم حق ومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق، محمد رسول اللہ حق، محمد رسول اللہ حق والساعۃ حق۔ اللہم آمنا بک وآمنا بنبیک وآمنا بکتابک وآمنا بما جاء به سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سید الاولین والآخرین، الذی هو صاحب خلق العظیم، الذی هو سراجا منیرا، الذی هو رسولا و نبیا، الذی هو صاحب القرآن، الذی هو صاحب المعراج، الذی هو صاحب الآیات المعجزات، الذی هو صاحب البینات الطیبات الطاہرات۔ اللہم صلی وسلم علی ابی الفاطمہ، اللہم صلی وسلم علی زوج عائشہ، اللہم صلی وسلم علی ابن آمنہ، یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اللہم ارفع درجات الصحابہ من المہاجرین والانصار، اللہم ارفع درجات امہاتنا امہات المؤمنین، اللہم ارفع درجات بنات الطیبات الطاہرات، اللہم ارفع درجات الصحابہ والتابعین وتبع التابعین والفقہاء والمحدثین والمتکلمین واولیاء امتہ اجمعین، یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جمع، پہلا جمعہ اس سرزمین پر، یہاں پہلا سجدہ ہوگا۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، قبولیت کی ایک نظر ڈال دیجئے یا اللہ، ایک نظر ڈال کر کہیے تمہارا یہاں آنا اور تمہارا یہ جمعہ پڑھنا مجھے پسند آ گیا اور میں نے قبول کر لیا، اور اسی پر میں تمہارے لیے سارے فیصلے کر دیتا ہوں۔ یا اللہ یا اللہ، سن لیجئے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور دیواریں کھڑی کر دی تو آخر میں انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے خود اپنے کلام پاک میں وہ پورا واقعہ نقل فرمایا، آپ کے مبارک الفاظ ہیں وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ وہ کتنا عجیب وقت تھا جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی دیواریں کھڑی کر دی، اور جب دیواریں مکمل ہو گئی تو انہوں نے پڑھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ قبول کر لیجئے، یا اللہ ہم نے یا اللہ اس مسجد میں اگر پہلا سجدہ ادا کیا، ہم بھی درخواست کرتے ہیں ہمارا یہ سجدہ قبول کر لیجئے، یا اکرم الکریم ہمارا سجدہ قبول کر لیجئے۔ یا اللہ اس سجدے کو ہمارے لیے ہمارے مومن ہونے کی نشانی بنا دیجئے، یا اللہ اس سجدے کو ہمارے لیے قیامت کا وہ ذخیرہ بنا دیجئے کہ اس کے بعد سارے ہمارے نام اعمال کو کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یا اللہ ہم نے تو حدیث میں پڑھا
کہ ہم نے حدیث میں پڑھا آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کو لایا جائے گا، اس کے گناہوں کے دفاتر اس کے سامنے کھولے جائیں گے اور 99 دفتر ہوں گے، اور ایک دفتر گناہوں کا اتنا لمبا چوڑا جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک گناہوں کے لکھے ہوئے وہ دستاویزات ہوں گی۔ وہ بندہ مایوس ہوگا، یا اللہ پھر آپ اس سے پوچھیں گے اور میرے بندے کیا یہ سارے تیرے گناہ ہیں؟ وہ بندہ اقرار کرے گا ہیں۔ پھر آپ فرمائیں گے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں لکھی گئی؟ وہ بندہ عرض کرے گا نہیں کچھ نہیں لکھا گیا۔ پھر آپ فرمائیں گے میرے فرشتوں نے جھوٹ تو نہیں لکھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا نہیں یا اللہ سچ لکھا ہے۔ آپ فرمائیں گے میرے فرشتوں نے زیادہ تو نہیں لکھ دیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا نہیں یا اللہ جتنا میں نے کیا اتنا لکھا ہے، مگر میں نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں کہ دفتروں کے دفتر بھر گئے ہیں۔ اب وہ بندہ مایوس ہوگا، پھر یا اللہ آپ اسے فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے دنیا میں بھی کسی پر ظلم نہیں کیا، یہاں بھی ظلم نہیں کروں گا، تیرا ایک کلمہ میرے پاس موجود ہے، وہ کلمہ میں نکالتا ہوں، اس کا وزن کرا لو۔ وہ بندہ وہ کلمے کا پرزہ لے کر کے جس چھوٹے سے ٹکڑے پر وہ لکھا ہوگا، جس کو حدیث میں آپ کے نبی نے فرمایا بطاقہ کے بنے رکا، وہ چھوٹا سا ٹکڑا لے کر کے سوچے گا اس ایک ٹکڑے سے ان 99 دفتروں کا کیا ہوگا۔ پھر وہ ٹکڑا ترازو میں رکھا جائے گا اور وہی ٹکڑے والا پلڑا گر جائے گا اور 99 دفتر اوپر اٹھ جائیں گے، اور آپ فرما دیں گے جاؤ میں نے تم کو فیصلہ کر دیا، تم کو سارے معاف کر دیے۔ یا اکرم الاکرمین آپ کا یہ عمل ہے، اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا، ترمذی میں حدیث موجود ہے، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یہ ہمارا کلمہ اسی طرح سے قیامت میں ہمارے لیے اتنا بھاری بنا دیجئے کہ ہماری زندگی کے تمام وہ اعمال جو ہم سے ہوئے ہیں، کچھ بھول گئے کچھ یاد ہیں، یا اللہ ان تمام پر اس کو بھاری کر دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین آپ گواہ رہیں ہم نے آپ کو اپنا اللہ مان لیا، یا اللہ مگر ہماری گواہی اتنی طاقتور نہیں ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں ایک اور درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ہم اپنا کلمہ پڑھ کر کے آپ کی خدمت میں درخواست کرنے کی بجائے ایک اور درخواست کرتے ہیں، یا اللہ آپ سن لیں، یا اللہ ایک اور درخواست کرتے ہیں آپ سن لیجئے۔ یا اکرم الاکرمین یا اللہ آپ کے نبی نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، آپ کے نبی نے کہا کلمہ پڑھتے ہوئے یا اللہ آپ گواہ رہیے، میں نے آپ کو گواہ بنایا، آپ کے فرشتوں کا گواہ بنایا، عرش اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بنایا، زمین کے تمام مخلوقات کو گواہ بنایا، خاص طور پر اہل علم علماء کو گواہ بنایا کہ میں آپ کو اپنا اللہ مانتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں میں آپ کا نبی ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ کے نبی نے فرمایا اے اللہ یہ جو میں نے ابھی گواہی دی یہ گواہی میری طرف سے میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جو اب تک ایسی گواہی نہ دے سکا ہو۔ یا اللہ اپنے نبی کے وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیجئے۔ یا اللہ یہ آپ اپنے نبی کی دعا قبول کریں گے، یا اللہ ان کی دعا قبول فرما کر ان کی وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں لکھ دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین ہم تو یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ آپ اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے، ضرور مانیں گے، اس لیے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تو آپ کا نبی ہی تھا۔ یا اکرم الاکرمین ان کی وہ دعا قبول کر کے ان کی وہ کلمے کی گواہی جس کے الفاظ مبارک اس طرح سے ہیں اللہ من اشہدو کا واشہد حملۃ عرش کا واشہد جمیع خلق کا واشہدو کا وشہدت بما شہدت به علی نفسک وشہدت به ملائکتک وشہد به اولو العلم۔ پھر آپ کے نبی نے فرمایا اللہم اکتب شہادتی ہذہ، یا اللہ میری یہ گواہی لکھ دیجئے میرے اس امتی کے نام اعمال میں جس نے ایسی گواہی نہ دی ہوگی۔ یا اللہ وہ گواہی ہمارے ماں باپ کے نام اعمال میں لکھ دیجئے، ہمارے نام اعمال میں لکھ دیجئے، ہمارے اہل و عیال کے نام اعمال میں لکھ دیجئے، بلکہ ایک ایک ایمان والے کے نام اعمال میں وہ گواہی لکھ دیجئے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم آپ کے اس گھر میں جمع ہیں، اتنے ایمان والے بھائی ہیں، کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہوگا جس کا ہاتھ اٹھانا آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا اور جس کا سجدہ آپ کو پسند آئے گا اور جس کو اللہ اکبر پڑھنا آپ کو قبول ہوگا۔ یا اللہ اسی کے ساتھ ہمارا یہ جمع ہونا بھی قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما دے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ دینداری کے مسائل ہیں، دین میں کمزوری ہے، یا اللہ دین میں پختگی عطا کر دے، یا اللہ ایمان پختہ عطا کر دے، اچھے اعمال عطا کر دے، اچھے اخلاق عطا کر دے، صاف کردار عطا کر دے، تقوی اور طہارت عطا کر دے۔ یا اللہ جسم کے غلط استعمال سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اور اب تک جو غلطیاں ہوئی
یا اللہ بہت کچھ بھول گئی، کچھ یاد ہیں یا اللہ، اس میں وہ غلطیاں بھی ہیں، ہم شرمندہ ہو جائیں گے اگر ہمارے والدین سنیں گے، ہم پسند نہیں کریں گے ہمارے بیوی بچے سنیں، ہم نہیں چاہیں گے ہمارے بھائیوں کو پتہ چلے ہم نے کب کہاں کیا 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 یا اللہ، مگر آپ کے سامنے ساری کتاب کھلی ہوئی ہے یا اللہ معاف کر دیجئے، وہ سارے برے اعمال جو ہمارے نامہ اعمالوں میں لکھے ہوئے ہیں ان کو مٹا دیجئے یا اللہ، مٹا دیجئے یا اللہ، ہم اپنا بھی نہیں کہہ رہے ہیں، آپ نے تو خود اپنے کلام پاک میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں میں نے مٹا کر ان کی جگہ پر نیکیاں لکھ دی یا اکرم الاکرمین یا اللہ، جن اپنے نیک بندوں کے لیے آپ یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ ان کے گناہ مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے، ہم کو اس میں شامل فرما دیجئے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ، جن نوجوانوں کی جوانی غلط راستے کی طرف جا رہی ہے یا اللہ، ان نوجوانوں کو صحیح راستے پر آنا مقدر فرما، ورنہ وہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، پوری ملت کے لیے مصیبت بنیں گے یا اکرم الاکرمین، جن جوانوں کے نکاح بھی نہیں ہوئے جلد سے جلد بہتر جگہ ان کے نکاح مقدر فرما، جن کے اولادیں ان کو اولادیں عطا فرما یا اللہ، جن کو روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن کو کاروباری مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما، جن کو بے روزگاری کی مصیبت ہے وہ مصیبت دور فرما یا اللہ، جن کے کاروبار کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں یا اللہ ان کے کاروبار کھڑے کر دیجئے یا اللہ، جن کو کسی بھی قسم کی معاشی الجھن ہے یا اللہ، کہیں پیسہ پھنسا ہوا ہے یا اللہ، یا کہیں کسی نے نقصان کیا ہے یا اللہ، ان کی تلافی کر دیجئے یا اکرم الاکرمین، جو طرح طرح کی بیماریوں میں ہیں ان کو صحت و شفا و تندرستی عطا فرما یا ذا الجود والکرم یا اللہ، یا اللہ، آپ کے نبی کی امت کا تباہ حال آپ کے سامنے ہے، پورے عالم کا نقشہ آپ کے سامنے ہے یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا، آپ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے اور ساری امت کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ایک ایک ایمان والے کے حق میں قبول فرما یا اکرم الاکرمین، اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو مشکل ترین وقت ہے اور جو حالات ہیں یا اللہ وہ آپ کے سامنے ہیں، ہم کیوں کہیں گے یہ حالات ہیں، آپ تو ہمارے اللہ ہیں، آپ کو تو معلوم ہے، آپ کے سامنے بیان کرنے کی حاجت تو نہیں ہے، آپ خود ہی فیصلہ دیکھ لیجئے اور خود ہی حالات یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا اللہ، اسلام کا اور مسلمانوں کا مستقبل جن خطرات کی زد میں ہے یا ذا الجود والکرم، پورے عالم میں یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، آپ خود فیصلہ فرما دیجئے اپنے اس مقدس دین کی حفاظت کیسے کریں گے اور اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کی حفاظت کیسے کریں گے یا اکرم الاکرمین، جب آپ کے نبی 15 سال کی محنت کے بعد بدر کے میدان میں پہنچے تو ساری رات کہتے رہے اے میرے اللہ، میرے 15 سال کی یہ محنت ہے، اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا یا ذا الجود والکرم، ہماری تو کوئی محنت نہیں ہے مگر یا اللہ تیرا اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے پورے عالم میں جہاں ہیں، اگر یہ مٹ گئے اور تباہ ہو گئے اور یا اللہ ان کے مٹانے والوں کی تدبیریں اگر کامیاب ہو گئی تو یا اللہ پھر یا اللہ اس تیری سرزمین پر اللہ اکبر یہ اذانیں نہیں ہوگی اور یہ کلمے نہیں پڑھے جائیں گے اور پھر تجھے سجدے کرنے والے نہیں رہیں گے یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا، ہر جگہ کی ایمان والوں کی ایمان، ان کی جان، ان کی عزتوں، ان کے اموال، ان کی دینداری، ان کے ہر چیز کی حفاظت کے فیصلے فرما دے یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا۔ ہر زمانے میں نمرود و فرعون رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے زمانے کے مطابق، اپنے اپنے وسائل کے مطابق تیرے دین حق کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، آج بھی دنیا میں ہو سکتے ہیں یا ذا الجود والکرم، نقشہ سارا آپ کے سامنے ہے یا اللہ، سارا حال ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اے وہ اللہ جس نے نوح کو مٹانے والوں کو مٹا دیا اور نوح کو پار کر دیا، اے وہ اللہ جس نے موسیٰ کو ختم کرنے والے فرعون کو غرق کر دیا اور موسیٰ کو بچا لیا، اے وہ اللہ جس نے عاد اور سمود جو ہود اور صالح کو ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے، آپ نے انہیں عاد اور سمود کو ملیا میٹ کر دیا اور ہود اور صالح علیہ السلام کو کامیاب کر دیا، اے وہ اللہ جس نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو قتل کا پلان بنانے والوں کو فیل کر دیا مکڑی کے جالے کے ذریعے سے، یا اللہ آپ کی وہ طاقتیں آج بھی موجود ہیں یا اللہ، آپ ان تمام قوتوں کے ساتھ آج بھی یا اللہ کائنات کے ذرے ذرے پر آپ کی نظر ہے یا ذا الجود والکرم، اپنا سارا معاملہ ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں یا اللہ اپنے اس دین کی بھی حفاظت فرما یا اللہ، اس قرآن کی بھی حفاظت فرما اور آپ کے نبی کے پورے عالم میں توہینیں ہوتی ہیں یا اللہ، ان کے جو کارٹون بنتے ہیں یا اللہ، ان کی جو تذلیل کی جاتی ہے، وہ نہیں جانتے محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کیا ہے، اور جب ان کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں تو بے اختیار ہو کر کے یا اللہ وہ آپ کے قدموں پر جھکنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کاش دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے محمد رسول
اللہ کیا ہے تو وہ ان کی توہین کرنے کو گوارا نہیں کریں گے۔ وہ پاکیزہ ترین ذات اقدس یا اللہ جس کے ہاتھ سے کسی چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچی، ان کے دل مبارک کو تکلیف پہنچانے کے لیے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کا کیا گلہ ہے؟ یا اللہ ہم تو خود امت مسلمہ کے افراد ایسے ہیں جو آپ کے نبی کے لیے اذیتوں کا ذریعہ بنے ہیں۔ یا اللہ امت کی اعمال کی ڈائری جب حضور تک پہنچتی ہوگی، حضور دیکھتے ہوں گے میری امت کے حکمراں ظالم ہیں، میری امت کے جوان فیاض عیاشی میں ہیں، میری امت کے مالدار فضول خرچیوں میں ہیں، میری امت کی بیٹیاں بے پردہ ہیں، میری امت کے علماء آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یا اللہ آپ کے نبی مبارک، آپ کے نبی کے قلب اطہر پر کتنا غم طاری ہوتا ہوگا۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس طبقے کی ڈائری آپ کے نبی تک پہنچے اور ان کے دل مبارک کو خوشی ہو جائے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، اور شاید انہی کے قلب مبارک کی ان اذیتوں کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان تباہ حال ہیں۔ یا ذا الجود والکرم، سب سے سچا دین ان کے پاس، سب سے زیادہ وسائل ان کے پاس، حکومتیں ان کے ہاتھوں میں، یا اللہ دولتیں ان کے ہاتھوں میں، زمین کے سب سے بہترین لوکیشن ان کے ہاتھ میں، مگر اس کے باوجود تباہ حال ہیں۔ اور اس وجہ سے تباہ حال ہیں کہ اللہ انہوں نے آپ کے عطا کیے ہوئے دین کو نہ خود اس پر چلے، نہ دنیا کے انسانوں تک یہ مقدس دین پہنچایا جو دنیا کے انسان سب سے زیادہ محتاج تھے اسی حق کے۔ مگر یا اللہ معافی عطا کر دیجئے، یا اللہ معافی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ پہلا جمعہ ہم ادا کر رہے ہیں، یا اللہ اسی پر ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اور دنیا میں جب تک ہمیں زندہ رہنا ہے ہر طرح کی کامیابیاں، ایمان، اخلاق، صحت، تندرستی، راحت، خوشیاں، اولادوں کی کامیابیاں ساری نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ تکبر سے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے، غیبت سے، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے سے، وعدہ خلافی سے، دوسروں کو دکھ پہنچانے سے، زبان کا اور آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے، اپنے عہدے اور کرسیوں کا غلط استعمال کرنے سے، اپنی جوانی کو غلط راستے پر ڈالنے سے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یہ تمام روحانی، اخلاقی اور جسمانی خرابیاں ہیں، ان تمام خرابیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ ہم ان تمام سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین، آپ نے فرمایا اگر تم توبہ کرو گے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یا اللہ جمعے کی نماز کا وقت ہے، چاروں طرف سے فرشتے کھڑے ہیں۔ یا اللہ ہو سکتا ہے تیرے کچھ بندوں کو فرشتے نظر بھی آ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے تیرے کچھ بندوں کو نظر آ رہا ہوگا ان کے ہاتھوں میں دستاویز ہے اور وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ یا اللہ وہ فرشتے بھی گواہ رہے ہیں اور ان سے بڑھ کر آپ گواہ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم معافی مانگو گے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اپنی نبی سے فرمایا اے میرے نبی میرے بندوں تک اطلاع پہنچا دیجئے میں بہت معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں تک پہنچا دیجئے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، تو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ معاف فرما دیجئے، اب تک جو کچھ ہوا معاف کر دیجئے، اور آئندہ کی زندگی کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ بھی ہم سے خوش ہوں، آپ کے نبی بھی ہم سے خوش ہوں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، یہاں بھی ہر طرح کے مصائب سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، خلفشاروں سے، تنگ دستیوں سے، کسی کے ظلم کا شکار ہونے سے محفوظ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مومن، جو نیک اعمال کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، میں اس کو زندگی حیات طیبہ عطا کروں گا۔ یا اللہ ہم بھی درخواست کرتے ہیں ہمیں حیات طیبہ عطا کر دیجئے۔ حیات طیبہ میں ایمان بھی ہوتا ہے، اخلاق ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، آرام ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، غم نہیں ہوتا، بے دینی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، ٹکراؤ نہیں ہوتے، ظلم نہیں ہوتا، نہ ظالم بنتا ہے نہ مظلوم بنتا ہے۔ وہی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی طرف سے سلام در خدمت اقدس جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ آپ کے نبی نے فرمایا اکثروا علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن بہت درود مجھے بھیجنا، فإنها تعرض علیہ، وہ مجھے پیش کیا جائے گا۔ یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین، اس پورے مجمع کی طرف سے لاکھوں نہیں کروڑوں، کروڑوں نہیں اربوں خربوں، بلکہ یا اللہ درختوں کے پتوں، درختوں کی ٹہنیوں پر جتنے پتے اگے، آسمان سے جتنے بارش کے قطرے آج تک یا اللہ ریگستانوں میں جتنے ریت کے ذرات ہیں، جانوروں کے جسموں پر جتنے بال اگے، یا اکرم الاکرمین ریگستانوں میں جتنے ذرات ہیں، یا اللہ چراگاہوں میں جتنے گھاس کے تنکے پیدا ہوئے، مخلوقات نے جتنی آج تک سانسیں لی ہیں اور جتنے درود آپ نے ان پر آج تک، اتنے سارے درود ہم میں سے ہر فرد کی طرف سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آج جمعے کے دن پیش فرما دیجئے۔ اور جب ان کے سامنے وہ نامہ عمل پہنچے گا وہاں نام آئے گا فلاں فلان کی طرف سے، کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا فإنها تعرض علیہ، تمہارا بھیجا ہوا درود مجھے پیش کیا جائے گا۔ یا اکرم الاکرمین آج شام تک جب وہاں درود پیش
پیش ہوں گے تو ہمارا وہ یا اللہ وہ کالا نامہ اعمال بھی پیش کر دیجیے، اور اس میں وہ درودوں کا تحفہ بارگاہ اقدس میں پہنچا دیجیے یا اکرم الاکرمین۔ اس میں جو گندگیاں ہوگی ان گندگیوں کو پہلے آپ خود صاف کر دیں، اور پھر ان درودوں کو حضور کی ذات اقدس کے شان کے مطابق بنا کر یا اللہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے یا اکرم الاکرمین، اور ان کی ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجیے یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ ہمارے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کو صحت و تندرستی اور راحت اور خوشیاں، اور اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اگر وہ والدین چلے گئے ہیں تو یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے یا ذا الجود والکرم۔ آپ نے خود سکھائی کہ میں اپنے والدین کے لیے مجھ سے یہ دعا کرو، آپ کی سکھائی ہوئی دعا ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ کے نبی نے فرمایا والدین کی دعائیں اولادوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ ہماری دعائیں ہمارے اولادوں کے حق میں قبول فرما لیجیے یا اللہ۔ جن بزرگوں کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام کی دولت اور نعمت پہنچی، جس بزرگ نے سب سے پہلے یہ اذان کھڑی کی یا اسی طرح سے آج اس مسجد میں پہلی اذان شروع ہو رہی ہے، ان تمام بزرگوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ انہوں نے ایمان کا نور یہاں پہنچایا اور ہم کو دولت ایمان مل گئی، دولت اسلام مل گئی یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ ہم کو، ہماری نسلوں کو، اس پورے خطے کو اسی ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ایمان سے ہٹنے کے جو اسباب اور وسائل یا ایمان سے ہٹانے کے لیے جو طاقتیں کام کر سکتی ہیں یا اللہ ان کے تمام کو فعل فرما دیجیے یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا۔ خود ہمارے اندر ایسی کمزوری نہ آئے کہ ہم بزرگوں کی لائی ہوئی یہ شمع ایمان چھوڑ دیں، اور ہم پر ایسے حالات نہ آئیں، ایسا پریشر نہ آئے، ایسی لالچیں نہ آئیں کہ ہم اس ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور کفرستانوں کی یا اللہ کفر کے دلدل میں جا کے پھنس جائیں یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا۔ اے اللہ، جس طرح سے آپ کے کعبے کو گرانے کے لیے یمن سے بادشاہ چلا تھا ابرہہ، اور 50,000 ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے چلا تھا یا اکرم الاکرمین، اس وقت مکے کے لوگ جس میں آپ کے نبی کے دادائے محترم عبد المطلب بھی تھے، عبد المطلب نے دیکھا کہ ہمارے اندر قوت نہیں ہے اس طاقت کا مقابلہ کریں، انہوں نے کہا کعبہ اللہ کا ہے، وہ خود ہی حفاظت کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ہٹ گئے یا اللہ۔ پھر آپ نے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی طائران ابابیل کے ذریعے یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا۔ ہم بھی اپنا سارا منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا۔ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں سمجھ لیں، اور سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہمارے بولنے سے پہلے، ہمارے دل میں آنے والے خیالات سے پہلے آپ جانتے ہیں یا اللہ ہم نے اپنے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، یہاں کا ایمان، یہاں کا اخلاق، یہاں کی صحت، یہاں کا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیجئے، یہاں کی مسجدیں، یہاں کی خانقاہیں، پرانی مسجدیں اور نئی، سب آپ کے حوالے ہیں یا اکرم الاکرمین۔ آپ خود اس کی حفاظت کی تدبیریں فیرا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔